الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، اپریل کی 23 تاریخ ہے۔ کل شعبان کی 29 تاریخ اور اپریل کی 24 تاریخ ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کل چاند نظر آ جائے گا رمضان کا، اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ چونکہ اب کی لاک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے مسجدوں میں جانا ممکن نہیں ہے تراویح کے لیے، اس لیے جو ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں ان میں کثرت سے ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا اس حالت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں آن لائن تراویح کی نماز پڑھ لیا کریں، یعنی کہیں حرم سے یا کسی بڑی مسجد سے باقاعدہ آن لائن رابطہ کر کے وہاں تراویح ہو رہی ہو، موبائل سامنے رکھ لیا جائے اور لوگ قرآن پاک سن سکیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طریقے سے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیا جائے اور لوگ اپنے گھروں سے اس کی اقتداء کر لیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرط جو بیان کی جاتی ہے ان میں اہم شرط یہ ہے کہ اتحاد مکان ہو۔ اتحاد مکان اس کی ایک اہم شرط ہے، اس کے بغیر اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جب آن لائن نماز پڑھیں گے تو اس میں اتحاد مکان تو ہوگا ہی نہیں، معلوم نہیں وہ نماز کہاں ہو رہی ہے اور اس کی اقتداء کی جا رہی ہے۔ اور اگر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیں تو اس پہ بھی اتحاد مکان نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ فقہاء نے صراحت سے بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر درمیان میں کوئی راستہ ہو جس میں گاڑی وغیرہ چل سکتی ہو، یا کوئی نہر ہو جس میں کشتی چل سکتی ہو، تو پھر ایک طرف والے دوسری طرف والوں کی اقتداء نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، مسجد کے اندر ہی پوری مسجد ایک مکان کے حکم میں ہوتی ہے، اس میں جائز ہوتا ہے کہ امام آگے ہو اور پیچھے کوئی نہ ہو اور بالکل اخیر میں مسجد کا کوئی سب بنا لی جائے، وہاں تو جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے الگ بالکل گھر ہے، تو وہاں یہ شرط اتحاد مکان والی نہیں پائی جائے گی۔ آن لائن اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کسی صورت سے یہ شرط نہیں پائی جائے گی، اس لیے ان دونوں شکلوں میں نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہی ہے کہ اپنے گھر ہی میں نماز تراویح کی پڑھنی چاہیے، جو گھر والے ہیں انہی کے ساتھ۔ اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں، اس لیے کہ بیماری اس میں پھیلتی ہے۔ تو مسجد میں جو اجتماع سے منع کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ اگر گھر میں بھی ہم اجتماع کرنا شروع کر دیں تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو گھر میں بھی یہ نہ ہونا چاہیے کہ آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بلکہ جو ہے گھر کے لوگ ہیں انہی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر ہی میں کوئی حافظ ہے تو اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی اور عرض کی کہ صاحب یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھا جائے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جاتا کہ کوئی حافظ ہوتا گھر کے اندر اور نماز پڑھا دیتا، بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن اگر حافظ موجود نہ ہو تو اس کا بدل موجود ہے کہ علم تری کیف کے ذریعے سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی علم تری کیف سے لے کے اخیر تک کی صورتیں کسی کو یاد ہیں تو یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، ان کو 10 رکعت میں وہ مکمل ہو جاتی ہیں، دوبارہ پھر اس کو شروعات کر دیتے ہیں ابتدا سے۔ تو اس طرح 20 رکعت میں 2 بار ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو علم تری کیف سے لے کے اخیر تک یاد ہے تو اس طریقے سے کر لے، علم تری کیف سے اخیر تک پڑھا دے نماز میں۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے، فرض کر لیجئے کسی کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں، تو وہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں پہلی والی سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسری والی سورہ پڑھے، اسی طرح کر کر کے 20 رکعت وہ پوری کر لے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آن لائن نماز پڑھنے یا مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے نماز پڑھنے کے بارے میں خیال نہیں کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ اس طرح نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا گھر مسجد سے بالکل متصل ہے، درمیان میں گلی بھی نہیں ہے، کوئی نہر وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو اگر مسجد سے بالکل متصل گھر ہو تو اس میں فقہا نے تفصیلات بیان کی ہیں، اس میں اختلافات بیان کیے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے راجہ اسی کو قرار دیا ہے کہ اس میں بھی نماز نہیں درست ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں بھی اقتداء والی شرط نہیں پائی جاتی، لیکن اس میں البتہ دوسری روایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتداء ہو سکتی ہے۔ تو جو اولا و افضل قرار دیا گیا، جس کو راجح قرار دیا گیا، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنا چاہیے، مسجد یا آن لائن نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔